کوئی تھکان کوئی تکلیف اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، بے شک میں ہی اصل بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا، اور بے شک میرا عذاب وہ بڑا دردناک عذاب۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 48، 49 اور 50، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ پچھلی آیتوں میں بھی اہل جنت کے انجام کا بیان تھا، نیک لوگوں کے انجام کا بیان تھا، تو ان تینوں آیتوں میں بھی اسی کا تتمہ ہے کہ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں ہر بندے کی ہر بات اللہ پوری کرے، اسے کہتے ہیں من چاہی سے، جیسے تم چاہو گے اللہ ویسے کرے، جو کھانے کو تم چاہو گے، جو پینے کو تم چاہو گے، جو رہنے کو تم چاہو گے، جو سواری تم چاہو گے، جیسی تم چاہو گے اللہ فوراً ویسی چیز دے دے گا۔ تو جنت میں یہ ہوگا، اور جنت میں کسی کام کی کوئی تکلیف اور تھکان نہیں ہوگی کہ میں کام کر کے تھک گیا ہوں، فلانی چیز کا انتظار کر رہا ہوں، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ بھوک بھی نہیں ہوگی، پیاس بھی نہیں ہوگی، نیند بھی نہیں ہوگی، بھوک بھی نہیں ہوگی، ناک سے گندا پانی نہیں آئے گا، گندا پسینہ نہیں ہوگا، پیشاب نہیں ہوگا، پاخانہ نہیں ہوگا، یہ ساری جتنی گندی چیزیں ایک بھی ان میں سے نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر کیا ہوگا؟ مزہ ہی مزہ ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، انسان کی من چاہی زندگی ہوگی۔ بس اس کے لیے تھوڑی سی یہ محنت ہے، ہماری آج کل کی زندگی جو ہے موت سے پہلے پہلے چند سالہ زندگی ہے، اس میں تھوڑا سا مجاہدہ ہے، اس میں تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی کرنی ہے۔ تو فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، نہیں چھوئے گی ان جنت والوں کو اس جنت میں نصب، کوئی تکلیف اور نہ کوئی تھکان، یہ ان کے قریب بھی نہیں آئے گی، چھوئے گی بھی نہیں، ذرا برابر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ کتنی مزیدار زندگی ہوگی۔ یہاں کوئی بندہ ہے جو کہے میں تھکتا نہیں ہوں، کوئی بندہ ہے جو کہے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، ہر بندہ، کوئی اور کام بھی نہ ہو، سو کے بندہ تھک جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہے، نکما پڑا ہوا تھک جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی تھکان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ لو جی داخل ہو گئے تو بس ہو گئے، جنت میں جانے کے بعد پھر جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں سے وہاں جنت میں اعلان کر دیا جائے گا، اے اہل جنت اب تمہارے لیے یہ جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم اس میں رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ یہاں تو آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں روزانہ کوئی دوائی نہ آتی ہے، ہر گھر میں روزانہ ڈاکٹر سے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی دوائی آ رہی ہے، ہر بندہ پہلے دوائی کھا رہا ہے، ہر بندہ نہ کھا رہا ہو تو گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ایسا ہے، ہر بندہ، ہر گھر جو ہے وہ میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، ایک جگہ دوائیاں رکھنے کی، دیکھو تو وہ پوری ایک الماری کھانا دوائیوں کا بھرا ہوا ہے۔ تو وہاں تندرستی ہوگی، کبھی بیماری نہیں ہوگی، اور ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی سفر بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ کتنا بڑے سے بڑا سفر نا، مثال کے طور یہاں سے ایک بندہ سوچے گا آج دنیا میں جاتے ہوئے 4 دن لگتے ہیں، میں نے فلاں جگہ جانا، 4 دن کا سفر، وہاں صرف خیال کرے گا وہاں پہنچ جائے گا، خیال کرے گا واپس آ جائے گا، ایک لمحے میں وہاں پہنچا دیں گے اللہ پاک، ایک لمحے میں بھی یہاں۔ جتنی پوری دنیا ہے نا، اتنی ایک جنتی کی جنت ہوگی۔ تو ظاہر اپنی جنت میں تو گھومے گا نا، سارا جب اتنا بڑا گھر ہے ایک بندے کا، وہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ سارا ایک بندے کا گھر ہوگا جنت۔ تو پھر ظاہر اپنے گھر میں تو ہر بندہ گھومے گا، تو اپنے گھر میں خیال کرے گا میں نے وہاں جانا ہے، اسی وقت پہنچ جائے گا، خیال کرے گا میں نے جہاں جانا ہے، اسی وقت پہنچ جائے گا۔
ابھی خیال کرے گا مکہ، ابھی خیال کرے گا مدینہ، ابھی خیال کرے گا کراچی، ابھی خیال کرے گا لاہور، یوں صرف 1 سیکنڈ میں اللہ پاک وہیں پہنچا دیں گے، ایسی وہاں سواریاں ہوں گی بن گئی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنت ایسی جگہ ہوگی جہاں سے تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ دنیا میں میری طرف سے آئے میرے نبیوں، میرے نمائندوں، میری طرف سے اعلان کر دو کہ اصل بخشنے والا میں، اصل رحم کرنے والا میں، میرا جو اصل معاملہ ہے وہ ہے ہی رحمت کا، ہے ہی بخشش کا۔ عذاب تو صرف اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو اپنے اعمال بد کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کا حقدار بنا لیا ہے، ورنہ اصل میرا عذاب نہیں ہے، اصل تو میری رحمت ہے، اصل میری بخشش ہے۔ اس لیے فرمایا نبئ عبادی، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، اعلان کر دیجئے میرے بندوں میں، سب کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، پکی بات ہے کہ میں ہی اصل بخشنے والا ہوں اور میں ہی اصل رحم کرنے والا ہوں۔ باقی میرا عذاب، میری سزا، بندہ اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا حقدار اپنے آپ کو بنا لے گا تو پھر کوئی میرے عذاب پر دلیر بھی نہ ہو۔ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ حضرت حقانی سے دامت برکات نے کل ہی بیان میں فرمایا اللہ پاک نے اپنے سامنے یہ لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی وسعت علی غضب، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ہر وقت اللہ پاک کے یہ سامنے اور اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ میری رحمت میرے غصے اور غضب سے وسیع ہے اور اس پر غالب ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں ہی اصل بخشنے والا ہوں، میں ہی اصل رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، بغاوت و نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا لے گا تو پھر میرے عذاب پر کوئی دلیر اور بہادر بھی نہ ہو۔ ان عذابی هو العذاب العلیم، بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں قرآن کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق